السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے اس عظیم ہستی کے بارے میں کہ جو اس مبارک شہر میں پیدا ہوئے کہ جس مبارک شہر کو 70 اصحاب بدر اور 300 وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے بیت الرضوان میں شمولیت اختیار کی، انہوں نے اپنا مسکن اور قیام گاہ بنایا۔ اس مبارک شہر کا نام کوفہ ہے۔ تو کوفہ میں پیدا ہونے والی وہ عظیم شخصیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اسی دور میں اور اپنے اسی علاقے میں موجود بہت سارے اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ مورخین نے ان کی تعداد 4000 کے قریب بتائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4000 اساتذہ سے اکتساب فیض کیا، اور سر فہرست ان اساتذہ میں حضرات صحابہ کرام بھی موجود ہیں، جن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن ابی اوفا اور حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام قابل ذکر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان عظیم شخصیات سے علم دین حاصل کیا اور فقہ کی تدوین کی اور اس کے اصول وضع کیے، اور آپ کی فقہ کو اتنی مقبولیت ملی کہ اس وقت دنیا کی 2/3 اکثریت آپ کی فقہ کے مطابق اپنے عبادات اور معاملات کو سر انجام دے رہی ہے۔ یہ مقبولیت اللہ رب العزت کا خاص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنا فضل ہے کہ اتنے لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے مقلد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح فقہ میں امام ہیں، اسی طرح حدیث میں بھی امام ہیں، اور تصوف میں بھی آپ امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی بہت زیادہ برتری رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور یہ اقوال ملتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اب یہاں آ کے بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے، ساری رات مسلسل 40 سال تک جاگنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کی اپنی سوچ اور سمجھ وہاں تک نہیں پہنچتی، اس لیے وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صالحین کا مقام اور مرتبہ اور ان کی جد و جہد وہ ہم سے کئی بڑھ کے تھے۔ ہم صرف اپنی سوچ، اپنے علاقہ جات اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے ان کو اپنے پر یا ان لوگوں پر قیاس کر کے ایک کنسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، تو لہذا تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ ایک سوچ رکھنا یہ نہایت ہی غیر مناسب ہے، اور صالحین کو، اسلاف کو اپنے آپ پر قیاس کرنا یہ بھی غیر مناسب بات ہے۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تمام مورخین متفق ہیں کہ آپ کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں ایسا کوئی شخص کہ جس کو 3 لاکھ یا 1 لاکھ بھی اگر حدیث زبانی یاد ہو، سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، پھر سند میں موجود تمام راویوں کے حالات زندگی کے ساتھ، مکمل اس کی معلومات کے ساتھ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ تو آج ایسا شخص کوئی نہیں ملے گا، اور اگر کوئی آج یہ دیکھے کہ بھی ایسے تو نہیں ہو سکتا، لہذا امام بخاری کو بھی یاد نہیں تھی، تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ جناب ایسا نہیں ہوتا، ہم ان لوگوں کو ان لوگوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنا قوی حافظہ ملا کہ آپ جو حدیث سن لیتے تھے آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ تو اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنا عرصہ عبادات میں مصروف رہے، اور ان کی عبادت، ریاضت اور مجاہدات جو ہم تک منقول ہوئے،
تو ان میں شک و شبہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا، آج کل کے دور میں یہ متصور نہیں ہے، تو یہ ایک کم علمی ہے اور تنگ نظری اس کو کہہ سکتے. تو لہذا اسلاف کو اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی فکر وہ بہت بلند تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، یہاں تک کہ دشمن کی بھی غیبت نہیں کی. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کردار تھا. جس طرح علم و فضل میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی طرح آپ کے اخلاق اور کردار میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اخلاق کے بھی اعلیٰ معیار پر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت و کردار سے ہمیں بھی یہ تعلیم ملتی ہے، بالخصوص وہ حضرات کے جو علماء ہیں. تو علماء علم میں برتری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے عمل میں اور اپنے اخلاق و کردار میں بھی فوقیت حاصل کریں، اس میں بھی آگے بڑھیں. کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف علم میں برتری نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اور اس کے علاوہ عبادت اور ریاضت، ہر لحاظ سے آپ برتری اور فوقیت رکھتے تھے. خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عہدہ قضا پیش کیا کہ آپ قاضی بن جائیں ہمارے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا. خلیفہ کو یہ بات ناگوار گزری تو شاہی عتاب نازل کیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ ظلم و ستم کئی عرصہ تک جاری رہا، اور بالآخر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رجب یا شعبان 150 ہجری میں اس دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہزاروں افراد نے پڑھا، اور آخر میں آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حماد نے پڑھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت و کردار کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.